السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آبادی کے عبوری ماڈل یا نظریے کا اس ویڈیو کے ذریعے انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ آبادی کا عبوری نظریہ کسی مخصوص ملک کی ترقی اور اس کی بڑھتی ہوئی آبادی میں کافی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ دنیا کی آبادی مسلسل بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ یہ اضافہ ایک مخصوص ماڈل کے تحت ہوتا ہے جسے آبادی کا شماریاتی عبوری ماڈل یا آبادی کا عبوری نظریہ کہا جاتا ہے۔ اس ماڈل میں خام شرح پیدائش، خام شرح اموات اور ہجرت تین اہم عوامل ہیں۔ نمبر 1 ہے خام شرح پیدائش۔ کسی علاقے میں ایک سال میں فی 1000 فرد کی نسبت میں ہونے والے بچوں کی پیدائش کو خام شرح پیدائش کہتے ہیں، جسے ضابطے کی صورت میں ہم اس طرح پیش کر سکتے ہیں: خام شرح پیدائش برابر اس سال پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد تقسیم اس سال کی کل آبادی ضرب 1000۔ جن علاقوں میں خام شرح پیدائش خام شرح اموات سے زیادہ ہوتی ہے، اس علاقے میں آبادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے خام شرح اموات۔ کسی علاقے میں ایک سال میں فی 1000 فرد کی نسبت میں ہونے والے لوگوں کی موت کو خام شرح اموات کہتے ہیں۔ خام شرح اموات برابر اس سال کی اموات افراد کی تعداد تقسیم اس سال کی کل آبادی ضرب 1000۔ جن علاقوں میں خام شرح اموات خام شرح پیدائش سے زیادہ ہوتی ہے، ان علاقوں میں آبادی بڑھنے کی شرح کم ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہجرت۔ افراد کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی ہجرت کہلاتی ہے۔ کسی علاقے میں افراد منتقل ہو کر مقیم ہوتے ہیں، اس علاقے کی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جس علاقے سے لوگ منتقل ہوتے ہیں، اس علاقے کی آبادی میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ تو چلیے ابھی آگے بڑھتے ہوئے آبادی کے عبوری ماڈل کی روشنی میں اضافہ آبادی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرح پیدائش اور شرح اموات میں ہونے والی تبدیلیاں اضافہ آبادی کو متاثر کرتی ہیں، جو مندرجہ ذیل مرحلوں سے گزرتی ہے۔ پہلا مرحلہ مستحکم اضافہ والا مرحلہ۔ اس مرحلے میں شرح پیدائش اور شرح اموات زیادہ اور یکساں ہوتے ہیں، یعنی دونوں زیادہ ہوتے ہیں لیکن دونوں کی شرح جو ہے وہ یکساں ہوتی ہے۔ شرح پیدائش زیادہ ہوتی ہے کیونکہ سماج میں بڑے خاندان کی روایت عام ہوتی ہے، جس سے بچوں کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری طرف سائنسی معلومات کی کمی، جدید طبی خدمات کی کمی، آلودگی، گندگی، وبائی بیماریوں کی وجہ سے شرح اموات بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ غور طلب ہے یہ وہ دنیا کا دور ہے جہاں پر وبائی امراض یا مختلف بیماریوں کے جو علاج ہیں وہ علاج دستیاب نہیں تھے۔ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ اس قسم کے ملکوں میں معاشی ترقی نہیں ہوتی۔ لوگ زیادہ تر زراعت جیسے ابتدائی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں۔ ثانوی اور ثلاثی پیشوں کی ترقی نہ کے برابر ہوتی ہے۔ فی الحال دنیا میں اس قسم کے ماڈل کسی بھی ملک میں نہیں ہیں۔ جیسے ہم گراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس قسم کے ماڈل دنیا میں سن 1900 سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ اوپر کا گراف مستحکم اور مستقل شرح پیدائش اور نیچے کا جو گراف ہے وہ ہمیں مستحکم شرح اموات ظاہر کراتا ہے، جس میں صاف نظر آتا ہے کہ شرح اموات اور شرح پیدائش زیادہ ہیں اور یکساں بھی۔ دوسرا مرحلہ شروعاتی دور کی توسیع۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں شرح پیدائش مستحکم اور شرح اموات میں گراوٹ ہوتی ہے، جس سے آبادی میں کافی تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ طبی خدمات میں ترقی، ادویات کی ایجاد،
बीमारियों के इलाज, नई टेक्नोलॉजी से ज़राती पैदावार में इजाफा और सनतों के क़याम वगैरह से ज़िंदगी का मियार बढ़ जाता है, जिससे शरअ अमवात कम हो जाती है और आबादी में इजाफा होता है। इस किस्म के मुल्कों में वक्त के साथ शरअ पैदाइश पर काबू लाने की कोशिश की जाती है। दुनिया के ज़्यादा आबादी वाले तरक्की पजीर मुल्कों की शुमारियत इस किस्म के मरहले में होती है, मसलन कांगो, बांग्लादेश, नाइजीर वगैरह। इस मरहले को आबादी के धमाके का दौर भी कहा जाता है। दिखाए गए ग्राफ में नीले रंग से शरअ पैदाइश और सुर्ख रंग से शरअ अमवात दिखाई गई है। साफ जाहिर है कि सन 1900 से 2000 तक के दौर में शरअ पैदाइश में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, निस्बत में शरअ अमवात कम हुई है, जिससे आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ है। इस 20वीं सदी को दुनिया में आबादी का धमाके वाला दौर कहा जाता है। तीसरा मरहला, दौर वस्ता की तौसी। इस मरहले में शुरुआती दौर की कम हुई शरअ अमवात और ज़्यादा कम हो जाती है और शरअ पैदाइश पर भी काबू पा लिया जाता है। इजाफा आबादी का अमल सुस्त रफ्तार से जारी रहता है, क्योंकि शरअ अमवात शरअ पैदाइश से कम होती है। इन मुल्कों में सनती तरक्की, ज़राअत की पैदावार में इजाफा, सलासी पेशों में मौक़ों की दस्तयाबी, यहाँ के लोग अपने पेशे से अपनी बुनियादी ज़रूरतों से ज़्यादा सरमाया हासिल करते हैं, यानी अपनी जो बुनियादी ज़रूरत है उससे ज़्यादा उन्हें अपने पेशों, अपने सरगर्मियों से पैसा हासिल होता है, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी का मियार आला हो जाता है। अक्सर ऐसे मुल्क तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता की तरफ अपना सफ़र तय करते हैं, मसलन चीन। ग्राफ में हम सन 2000 से इस किस्म के मॉडल को देख सकते हैं। शरअ पैदाइश जो हल्के नीले रंग से जाहिर की गई है, इसमें कमी आ रही है, जबकि गहरे नीले रंग से और ज़्यादा कम होती शरअ अमवात देख सकते हैं। चौथा मरहला, मामूली तब्दीली वाला मरहला। इस मरहले में आबादी बढ़ने की शरह बहुत कम होती है। शरअ पैदाइश और शरअ अमवात तकरीबन एकसां शरह में होते हैं। इस मरहले में मुल्क के और लोगों की माशी तरक्की होती है। इब्तदाई पेशों से ज़्यादा लोग सलासी, सानवी और रबई सरगर्मियों से मुंसलिक होते हैं। मसलन मुत्तहदा हाय अमेरिका इस दौर से गुजर रहा है। ग्राफ में हल्के भूरे रंग से शरअ अमवात और गहरे रंग से शरअ पैदाइश दिखाई गई है, जबकि नीचे इजाफा आबादी देख सकते हैं। शरअ पैदाइश और शरअ अमवात दोनों एकसा शरह से बढ़ रहे हैं, जिससे नीचे के ग्राफ में मामूली तब्दीली नजर आती है। पांचवा और आखिरी मरहला, मनफी इजाफे वाला मरहला। इस मरहले में शरअ अमवात और शरअ पैदाइश एकसा होती हैं। चंद इलाकों में शरअ पैदाइश शरअ अमवात से कम भी दर्ज की जाती है, इसलिए इन मुल्कों में इजाफा आबादी की शरह मनफी होती है, यानी हर साल की आबादी की निस्बत में जो आबादी बढ़ती है उसकी जो शरह है वो शरह मनफी होती है। इन इलाकों में आबादी में बच्चों की तादाद बहुत कम, जबकि ज़ईफ़ों की तादाद ज़्यादा होती है। माशी एतबार से ये मुल्क तरक्की याफ्ता होते हैं। सलासी पेशों से ज़्यादातर लोग मुंसलिक होते हैं। तिब, तालीम की काफ़ी तरक्की इन मुल्कों में देखी जा सकती है, मसलन फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड वगैरह। ग्राफ में नीले रंग से शरअ पैदाइश और सुर्ख रंग से शरअ अमवात जाहिर की गई है। सन 2000 के बाद शरअ पैदाइश पर बड़े पैमाने पर काबू पा लिया गया है, जिससे शरअ अमवात और शरअ पैदाइश एकसा हो गए हैं। यूरोप और यूरोप के चंद ममालिक जैसे रूस,
میں شرح پیدائش سے شرح اموات کچھ زیادہ ہے، جس سے ان علاقوں میں آبادی بڑھنے کی شرح منفی ہے۔ آئیے اب ان مرحلوں کو اس گراف اور اس جدول کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک علاقہ ہے جس کی آبادی 100 ہے۔ اب پہلے مرحلے میں کیا ہو رہا ہے؟ شرح پیدائش زیادہ ہے، فرض کریں 50 ہے، اور شرح اموات بھی زیادہ ہے، فرض کریں کہ ان 50 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ تو اب آبادی کتنی ہوئی؟ 100 جمع 50 یعنی پیدائش ہوئے افراد برابر 150، پھر ان 50 افراد کی موت یعنی مائنس ان 50، تو آبادی ہوئی 101، یعنی آبادی میں معمولی شرح سے اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح دوسرے مرحلے میں شرح پیدائش 50 فرض کریں، لیکن شرح اموات زیادہ کم ہوئی ہے، فرض کریں کہ 40 افراد کی موت ہوئی ہے۔ 50 سے افراد بڑھے تو 150 ہوئے، 40 کی موت ہوئی یعنی 150 مائنس 40، تو آبادی ہوئی 110، یعنی معمولی اضافہ۔ تیسرے مرحلے میں شرح پیدائش ابھی بھی زیادہ ہے، فرض کریں کہ 50 ہے، یعنی آبادی ہوئی 150 فرد، لیکن شرح اموات بہت کم ہو گئی ہے، فرض کریں کہ 10، یعنی 150 میں سے 10 افراد کی موت ہوئی، آبادی ہوئی 140، یعنی اس سال اس علاقے میں 40 افراد کی اضافہ درج کیا گیا، جو بہت زیادہ ہے۔ یعنی یہ تیسرا مرحلہ زیادہ آبادی بڑھنے والا مرحلہ ہے۔ چوتھے مرحلے میں دونوں کم ہیں، یعنی اضافہ نہ کے برابر ہے، اور جو آبادی ہے وہ مستقل یا مستحکم ہوتی ہے۔ پانچویں مرحلے میں شرح اموات اور شرح پیدائش دونوں کم ہیں۔ بعض اوقات شرح پیدائش شرح اموات سے کم ہوتی ہے۔ فرض کریں شرح پیدائش 10 ہے تو آبادی 110 ہوئی، لیکن شرح اموات 11 ہے، یعنی 110 نفی 11 99 ہوتے ہیں۔ اس علاقے میں آبادی بڑھنے کے بجائے گھٹی ہے، اسے منفی اضافہ آبادی والا مرحلہ کہتے ہیں۔ آئیے اب اس کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ عیسوی سن 1900 تک آبادی کی اعداد و شمار کی کوئی تصدیق نہیں ہے۔ قدیم دور میں لاعلمیت، طبی معلومات کی کمی، پلیگ جیسی وبائی امراض، غذا کی قلت کی وجہ سے شرح اموات کافی زیادہ تھی، جس سے اضافہ آبادی بھی کم تھی۔ یہ سلسلہ تقریباً 17ویں صدی کے آخر تک چلتا رہا۔ صنعتی انقلاب کے بعد زراعتی پیداوار میں اضافہ ہوا، وبائی امراض کے علاج ادویات ایجاد ہوئیں، لوگوں کی معاشی حالت میں سدھار ہوا، جس کے نتیجے میں شرح اموات میں کمی اور شرح پیدائش میں اضافہ ہوا۔ سن 1800 میں دنیا کی کل آبادی تقریباً 1 ارب تھی، جو بڑھ کر سن 1900 میں تقریباً 1.60 ارب ہوئی۔ سن 2000 میں دنیا کی آبادی تقریباً 6 ارب درج کی گئی ہے۔ اسی لیے 20ویں صدی کو دنیا میں آبادی کے دھماکے کا دور کہا جاتا ہے۔ سن 2019 کی مردم شماری کے مطابق دنیا کی آبادی 7.7 ارب ہے، اور ایسے امکانات ہیں کہ 2025 تک دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب تک جا پہنچے گی۔ تو اس طرح آج ہم نے آبادی میں تبدیلی اور آبادی کے اضافے کے بارے میں
تفصیلی معلومات لی۔ انشاءاللہ اس کے آگے آبادی کی کیفیت، آبادی کی اجزائے ترکیبی یا ساخت کا مطالعہ آگے کے ویڈیو میں کریں گے۔